بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، جامع ترمذی ابواب النکاح باب ما جاء فی تزویج الابکار، حدیث نمبر 1082 میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال تزوجت امرأة فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی، اس کے بعد اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فقال اتزوجت یا جابر، اللہ کے نبی نے پوچھا اے جابر کیا تو نے شادی کر لی ہے؟ فقلت نعم، میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فقال بکرن ام ثیبا، پیارے آقا نے پوچھا اے جابر کیا کنواری کے ساتھ کی ہے یا طلاق یافتہ کے ساتھ؟ فقلت لا بل ثیبا، میں نے عرض کی کہ کنواری کے ساتھ نہیں بلکہ طلاق یافتہ کے ساتھ شادی کی ہے۔ فقال هل لا جاریۃ تلاعبها وتلاعبک، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا تیرے پاس کنواری لڑکی نہ تھی کہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو تجھ سے کھیلتا؟ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ان عبد اللہ مات وترک 7 بنات، بے شک میرے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر چکے ہیں اور انہوں نے 7 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ فجئت بمن یقوم علیہن، میں ایسی عورت لایا ہوں جو ان کی تربیت کر سکے۔ فدعا لی، اللہ کے نبی نے میری یہ بات سن کر دعائے خیر فرمائی۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا قصہ مذکور ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئی شادی کی تو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں کو دیکھا ہوگا، ان کی وضاقتہ کو دیکھا ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ جب انسان کی شروع میں شادی ہوتی ہے تو انسان جو ہے بڑا بن ٹھن کے رہتا ہے، کپڑے بھی ذرا اچھے سے ہوتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے سلجھاؤ کے ساتھ اپنی شخصیت کو سنوار کے رکھا ہوتا ہے، تو ان کے چہرے پر، ان کی شخصیت پر بھی کچھ اس قسم کے آثار تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ کر پوچھا اتزوجت یا جابر، اے جابر تو نے شادی کی ہے؟ تو اس موقع پر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں میں نے شادی کر لی ہے۔ تو اللہ کے نبی کا سب سے پہلا سوال کیا تھا؟ فرمایا کہ بکرن او ثیبا، کنواری لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے یا پھر طلاق یافتہ کے ساتھ؟ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں نے طلاق یافتہ کے ساتھ شادی کی ہے، کنواری کے ساتھ نہیں کی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تجھے کنواری لڑکی ملی نہیں ہے کہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا؟ تو یہاں پر جو ہے ایک نقطہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ جب انسان کو شادی کرنی چاہیے تو اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ کنواری لڑکی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے، بن بیاہی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے کہ جو بن بیاہی لڑکی ہوتی ہے، کنواری لڑکی ہوتی ہے، تو اس کی جو محبت ہوتی ہے، اس کی جو الفت ہوتی ہے، وہ بھی گویا کہ کنواری ہوتی ہے۔ کنواری لڑکی کی محبت بھی کنواری ہوتی ہے، کنواری لڑکی کی الفت بھی کنواری ہوتی ہے۔ تو جب یہ کنوار پن جو ہے ملتا ہے تو پھر اس سے محبت کاملہ حاصل ہوتی ہے انسان کو۔ اس لیے کہ یہ دنیا کا اصول ہے، انسان کو جو شے پہلی مرتبہ میسر آئے تو انسان کے ساتھ اس کی وارفتگی اور تعلق، محبت اور الفت اور اس کے ساتھ عقیدت ایک لمبے عرصے تک وابستہ رہتا ہے۔ اور اگر انسان نے ایک شے کو کافی مرتبہ استعمال کر لیا یا ایک مرتبہ استعمال کر لیا ہو، جب وہ دوسری مرتبہ استعمال کرتا ہے تو پھر وہ کیفیت نہیں رہتی، وہ تعلق نہیں رہتا۔ اگر آپ نے کسی طلاق یافتہ لڑکی کے ساتھ، عورت کے ساتھ شادی کی تو چونکہ اس نے پہلے خاوند سے محبت کو پا لیا تھا یا محبت اس کے ساتھ کر کے آئی ہے، تو وہ ان تمام تر پروسیس سے اور چیزوں سے وہ گزر کر آئی ہے، اس کے لیے آپ دوسرے ہیں۔ بھلے آپ کے لیے وہ پہلی ہے محبت کے اعتبار سے، اس لیے کہ آپ کا تو پہلا اس کے ساتھ ٹاکرا ہے، کسی عورت کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ، نکاح والے رشتے کے ساتھ، لیکن اس کے حوالے سے تو آپ دوسرے ہیں، کیونکہ اس کا پہلا جو خاوند تھا اس سے محبت کو اس نے پایا، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ رہی، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر وہ آپ کے ساتھ کامل طریقے سے محبت نہیں کر پائے گی۔ یا تو اس کا دل جو ہے پیچھے لٹکا رہے گا پچھلے خاوند کی طرف، یا پھر اس نے جو محبت ایک انسان کے اندر مادہ ہوتا ہے اس کا ایک حصہ وہ پچھلے خاوند کو دے چکی ہے۔ اب وہ حصہ جو اس کو دے چکی ہے وہی حصہ آپ کا مقدر ہونا تھا جو کہ آپ کو میسر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے گویا کہ محبت میں، الفت میں، تعلق میں
کسی حد تک جو ہے کمی ضرور واقع ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ کیا تیرے پاس تیرے لیے کوئی کنواری لڑکی میسر نہ تھی کہ تلاعبھا و تلاعبک، کہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فصیحانہ جملہ ہے، اور یہ استعارہ اور تمثیل ہے۔ تلاعبھا اور تلاعبک سے مراد یہ ہے کہ تو اس سے محبت کرتا، وہ تجھ سے کرتی، تو اس سے الفت رکھتا، وہ تجھ سے رکھتی، اور تو اس کے ساتھ فریفتہ ہوتا اور وہ تیرے ساتھ فریفتہ ہوتی۔ گویا کہ جو ایک میاں بیوی کا آپس کا تعلق ہوتا ہے، کہ جو تعلق محبت پہ استوار ہوتا ہے، الفت پہ استوار ہوتا ہے، تو اس کو وہ قرابت، وہ تعلق نہ ملتا جو کہ ایک کنواری لڑکی کی وجہ سے کسی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے کنواری لڑکی کے ساتھ شادی کیوں نہ کی، سیبہ کے ساتھ شادی کیوں کر لی؟ تو انہوں نے پھر وہاں پر اللہ کے نبی کے سامنے عرض کی کہ یا رسول اللہ وجہ کیا تھی کہ میں کنواری لڑکی کے ساتھ شادی نہ کر سکا اور میں نے ایک طلاق یافتہ لڑکی کے ساتھ شادی کی؟ تو وجہ بیان کی کہ میرے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے ایک جنگ کے موقع پر۔ تو انہوں نے 7 بیٹیاں چھوڑیں، گویا کہ حضرت جابر کی 7 بہنیں تھیں، اور جو ان کے والد فوت ہوئے، شہید ہوئے، ان کی 7 بیٹیاں تھیں۔ تو اب باپ کا بھی سایہ سر پر نہ تھا، ماں بھی سر پر نہ تھی، تو اب ان بچیوں کی تربیت کون کرے گا؟ تو اگر کنواری لڑکی کو لے کر آتے تو کنواری تو خود ان بچیوں کی طرح ہے، وہ بھی بچی ہے، اب یہ ان کی کیسے تربیت کر پاتی؟ تو صرف اپنی بہنوں کی تربیت کی خاطر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواری لڑکی کو چھوڑ کر سیبہ لڑکی، یعنی شادی شدہ لڑکی کے جو طلاق یافتہ لڑکی تھی، اس کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ شادی کی، بلکہ وہ تو لڑکی کیا، وہ تو اب عورت ہے، اس عورت کے ساتھ جو ہے شادی کی۔ تو یہاں پر دیکھیں ان کا حوصلہ بھی دیکھیں، اپنی بہنوں کا اپنے دل کے اندر احساس بھی دیکھیں کہ اپنی خواہش کو قربان کر دیا، کس کی خاطر؟ اپنی بہنوں کی خاطر، کہ میری بہنیں بے تربیتہ وقت نہ گزاریں، بلکہ وہ ایک جو ہے سلجھی ہوئی خاتون کہ جس کا معاملہ اس قسم کا ہے کہ وہ اس اتار چڑھاؤ سے واقفیت رکھتی ہے، ان کی تربیت میں اپنا وقت گزاریں، تاکہ وہ اگلے گھر میں جائیں تو زیر تربیت رہنے کے بعد جو ہے اگلے گھر کا رخ کریں، نہ کہ بے تربیتہ رہنے کے بعد جو ہے کسی کے گھر میں جائیں۔ تو اس لیے اس موقع پر جب اللہ کے نبی نے ان کی اس معقول وجہ کو سنا تو اس موقع پر دعا کی، فدعا لی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرے لیے خیر کی دعا فرمائی۔ تو اس لیے عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک سے میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ نمبر 1، ہم اول ترین درجے کے اندر باکرہ لڑکی سے شادی کریں، کنواری لڑکی سے شادی کریں، یہی ہماری زندگی کے لیے بہترین محبت ثابت ہو سکتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اگر بالفرض والمحال کوئی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے بعد پھر دوسرا آپشن تو ہے ہی کہ آپ جو ہیں طلاق یافتہ عورت کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی لازم، فرض اور واجب نہیں ہے کہ پہلی شادی کنواری کے ساتھ ہی کرنی ہے۔ یہ ایک ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں کہہ لیں کہ افضل کہہ لیں، اس کو بہتر کہہ لیں، اس کو اعلیٰ کہہ لیں کہ اگر 2 رشتے ہوں آپ کے سامنے، سیبہ کا، کنواری کا، اور آپ کا پہلا رشتہ ہو، تو آپ نے ترجیح کس کو دینی ہے؟ کنواری کو ترجیح دینی ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی معقول وجہ ہو، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی معقول وجہ تھی، تو آپ اس کے برعکس بھی کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام آج کی اس گفتگو کا اور حدیث پاک کا یہ ہوا کہ سب سے پہلے اول فرصت کے اندر کنواری لڑکی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو محبت کنواری لڑکی کے ساتھ ایک کنوارے لڑکے کو ہو سکتی ہے، اور اسی کے برعکس جو ہے اس کو آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے، وہ محبت سیبہ اور طلاق یافتہ عورت کے ساتھ انسان کو نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو مزاج مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔